تو یہ بات چل رہی ہے قیامت کی نشانیوں کی، اس میں سے ایک نشانی آپ کے سامنے یہ ذکر کی کہ وارتفعت الاصوات فی المساجد، کہ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور قیامت کی 15 نشانیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، شور شغب کریں گے۔ اور آج کل اس کی صورت یہ بھی ہے، یہ جو موبائل ہے مسجدوں میں جو بجنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو لوگ مسجد کے اندر بلند آواز سے اس میں ویڈیو بھی سنتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی ذکر کروں کہ یہ جو آج کل مسئلہ چلا ہے بلال سعید اور صبا قمر کا، کہ انہوں نے مسجد کے اندر ڈانس کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رقص اور سرور، رقص اور ڈانس وغیرہ یہ ویسے ہی اسلام کے اندر جو ہے کیا ناجائز ہیں۔ پھر مسجد کے اندر کوئی گناہ کرنا یہ اور زیادہ جو ہے اس کے گناہ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے، گناہ تو ویسے ہی وبال کی چیز ہے، لیکن اگر وہ کسی مقدس مقام پر مسجد کے اندر کرتا ہے اس کا وبال اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مسجد کے اندر ڈانس وغیرہ کرنا، اس کا وبال جو ہے وہ اور زیادہ پڑ جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلال سعید اور صبا قمر نے جو مسجد کے اندر ڈانس کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ اس پر مسلمانوں کے اندر غم اور غصہ اور ایک رد عمل پایا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا جائے تو اس پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی ایمانی غیرت بیدار ہو اور وہ اس پر ایک ایکشن لیں اور ایک احتجاج ریکارڈ کرائے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کوئی شخص نہ کرے۔ لیکن میں خود دیکھ چکا ہوں کہ بلال سعید جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر اس نے معافی مانگی ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ صرف اس نے لوگوں سے معافی نہیں مانگی ہے بلکہ اس نے قسم کھا کر وہ اللہ سے بھی توبہ کیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اس نے اللہ سے توبہ مانگی ہے، اللہ سے توبہ کی ہے، اور دوسری طرف لوگوں سے اس نے لوگوں کے دل کی آزاری ہوئی ہے تو لوگوں سے بھی معافی مانگی ہے اور اللہ سے بھی اس نے توبہ کی ہے۔ اگر وہ شخص بلال سعید وہ اگر صرف لوگوں سے معافی مانگتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ گناہ وہ باقی رہتا، کیونکہ مسجد کے اندر اس طرح کی چیزیں مسجد کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن کے اندر سورت نمبر 72 آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اور سجدے یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں صرف عبادت ہونی چاہیے، بغیر کسی عذر کے کوئی عام گفتگو بھی مسجد کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ ڈانس کرنا، رقص اور سرور کرنا یہ تو دور کی بات ہے، لیکن اب ہم اس پر مزید گفتگو اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ بلال سعید اور ان کی ٹیم اور صبا قمر جو ہے وہ اس پر معافی مانگ چکے ہیں۔ تو جب وہ معافی مانگ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد مزید ان پر کلام کرنا، تبصرہ کرنا اور ان پر کوئی رد کرنا یہ مناسب نہیں۔ پھر وہ اللہ سے بھی توبہ کر چکے ہیں، اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 17 کے اندر فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ وہ لوگ جو گناہ کا کام کر لے نادانی کے اندر، ناسمجھی کے اندر، یعنی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس وقت ان کو گناہ کا تصور نہیں ہوتا، گناہ نظر نہیں آتا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اب گناہ تو کر لیا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فوراً کا مطلب یہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے کیوں یہ حرکت کی ہے، کیونکہ وہ اس حرکت پر معافی مانگ چکے ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ بہترین خطا کرنے والے اور بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو کہ کیا ہے سچی توبہ کر لیں، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کر لے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی ہے لہٰذا اب ہم مزید اس پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی ان کی اچھی خصلت ہے کہ انہوں نے توبہ مانگی ہے اور علی الاعلان انہوں نے توبہ مانگی ہے۔ جو آدمی گناہ کر لے
چھپے یعنی کسی کے سامنے نہیں کرتا، وہ اگر چھپ کے توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی علی الاعلان گناہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی علی الاعلان ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہاں اللہ نے وبینوا کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ گناہ کر لے اور ان کو گناہ دوسروں تک متعدی ہے، علی الاعلان ہے، تو ان کی توبہ بھی تب قبول ہوگی جب کہ وہ علی الاعلان ہو۔ تو بلال سعید اور ان کی ٹیم اور صبا قمر جو ہے وہ توبہ کر چکے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن حدیث پر عمل کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔